So you have an over 20-year relationship with Shifa. तो शिफा के बारे में आप क्या कहते हैं? शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जैसे जो हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, they're going towards USMLE or like AMC, but वहाँ पे they have very less opportunity to actually become a surgeon because mostly जो international medical graduates होते हैं, they get an opportunity very soon to run in surgery. So how do you counter that? So any final thoughts or final advice for audience and students? So young doctors को आपको क्या advice है जो अभी burnout से deal कर रहे हैं, जो pressure और uncertainty So any advice for young आपने सर्जन की लाइफ बताइए कि 10 o'clock वापस आते हैं instead of going to the back in hospital हमारी ऑडियंस से तो कोई सर्जन नहीं बनेगा. Assalamu alaikum and welcome to the Khyber Talks podcast. I am your host Malaika Osman and today we have Ghulam Siddiq all the way from Shifa International Hospital Islamabad. Sir, we are so grateful to have you here with us and it's an absolute pleasure to host you today. It's a great pleasure. It's a great pleasure indeed, and it's an honor. And at the same time, a very, very emotional moment for me to be in my alma mater. Okay, so this brings us to our first question. Sir, आप हमारे KMC के alumnus हैं, a proud alumnus of KMC, and you're a pioneer of laparoscopic and bariatric surgery in Pakistan. Sir, how do you feel कि आप KMC में वापस आए हैं? Where it all started? Beta, as I mentioned earlier, it's an emotional moment for me. It's a great honor indeed. These 5 years were just fantastic. You achieved so many things in your professional career, but you always look back at the place where you started. And this is a great, great institution. And I'm really lucky that I started from Khyber Medical College. Now it's a university, but it was Khyber Medical College. Whatever I am today, I think it's all because of the mentors, teachers, all from Khyber Medical College. The vision they had for us, the training we got from them, and the support they gave us was tremendous. Sir, like you are a surgeon now, na? So you are a pioneer in your field. So, sir, how did it start? Like, how did your journey begin? The journey was that I was here as a medical student. We were all thinking of going sort of for further training abroad because local training was not that established those days. Like the College of Physicians and Surgeons of Pakistan was in its infancy. And the people, or our teachers particularly, most of them were trained abroad, mainly in the UK. Those days, UK training was superior to the rest of the world. And we always would have a dream to go abroad and be the same as our good teachers were. So that's what took us abroad. When I went abroad, my first destination was Ireland, Republic of Ireland. I attended a course of 4 months in Royal College of Surgeons to do a primary FRCS. When I passed my exam, then I got into jobs. And those days, there is requirement for final year fellowship. And that would include training in general surgery and accident emergency, as well as 6 months in a specialty. But after doing that and passing the exam, the next thing was, what specialty you are going to go in? And I had in my mind laparoscopic surgery, because laparoscopic surgery was totally a new idea. The first laparoscopic cholecystectomy was done by Philippe Mouret. He was a French gynecologist who did first laparoscopic cholecystectomy in 1987. And I did my first laparoscopic cholecystectomy in 1991 in Dublin. So that was the beginning. And probably that was the basis of me getting a job in Glasgow Royal Infirmary. There's a big teaching hospital. And getting a registrar job in Glasgow was, I think, a big achievement. Again, I must say I was lucky. And that was a game changer for me. That exposure into surgery in Glasgow Royal Infirmary was totally different. So do you think that changed you professionally and personally? They changed me professionally, and I started doing everything there.
the registrar would be sort of running the whole show, and they would give you so much confidence in surgery that the training after my Glasgow training, and then I went on to Cardiff and Newport in Wales and Martha Tedwell, but there was no match, no comparison to Glasgow. Then I continued my training mainly in laparoscopic surgery, but mind you, those days laparoscopic surgery meant only laparoscopic cholecystectomy. And then I went abroad. I went to Saudi Arabia, and Saudi Arabia I did a job there for nearly 2 years, less than 2 years. That was a tough station where I was working, but the good thing was that that was a consulting job and I had a free hand, so I started doing everything. And that was like I did procedures which I would assist in my training period, and then I had a free hand to do them independently. Sir, abhi jab aap Pakistan mein dekhte hain ki laparoscopic surgery has become so big, you're one of the starting ones. So like, how do you feel? How do you, when you look back at your journey? I tell you, beta, mera when I came to Shifa in October 98. उस ज़माने में अभी मैं ये नहीं कहता कि I brought laparoscopic surgery to Pakistan, but laparoscopic surgery आप कहीं बदनाम थी. अब मरीज आता था, आप कहते थे कि ये ऑपरेशन मैं लेप्रोस्कोप से करूँगा, बेसिकली 4 छोटे छोटे होल्स होंगे, एक से की होल सर्जरी एंड ऑल. वो कहता था नहीं डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन कामयाब नहीं होता, और आप इस तरह कर लें, हमारा जो ओपन सर्जरी है, फॉर्मल कट जिसमें लगाते हैं, हमें वो सर्जरी चाहिए. आई वुड स्पेंड, बिलीव मी, हाफ एन आवर विद एवरी पेशेंट कि उसको कन्विंस कर लूँ कि इसकी तरफ आ जाए. वो नहीं मानते थे. Ultimately हुआ ये कि one of my colleague who was a cardiac surgeon, his mother had acute cholecystitis, so he brought her to Shifa, and I operated on her. Then another friend, his wife, I operated on her. फिर लोगों के अंदर एक confidence आना शुरू हो गया कि भाई this new doctor has got this skill which is working. And so पहले तो complications से लोग डरते थे. Anyway, वो laparoscopic cholecystectomy के बाद I did laparoscopic cholecystectomies for almost 4-5 years, or maybe more, when I started doing other procedures like laparoscopic appendectomies, laparoscopic hernias, laparoscopic colorectal surgery, upper GI surgery, splenectomies, and then went on and on. तो वो इस उसमें जो है ना 2007-8 में बैरियाट्रिक सर्जरी ज़रा दुनिया में एक न्यू ट्रेंड आना शुरू हो गया. तो मैं तो वो नहीं होता जो उर्दू में कहते हैं तरक्की पसंद. I wanted to be there. तो 2008 में rather, हमने बॉम्बे का एक सर्जन है बैरियाट्रिक, मुफस्सल लखरा वाला, उसको मेरे एक कोलीग ने इनवाइट किया था कराची. तो हम गए कराची में, और वो साथ थिएटर में थे उनके, बाकी डॉक्टर्स तो जिस तरह वर्कशॉप होता है उस तरह. तो ही वॉज डूइंग स्लीप गैस्ट्रेक्टमी, तो उससे हमने स्लीप गैस्ट्रेक्टमी सीख ली. देन नेक्स्ट ईयर 2009 में I did my first laparoscopic sleeve gastrectomy in Shifa. तो फिर sleeve gastrectomy हमने चलाई 2015 के एंड तक. हर मरीज आता था इतना मोटा है ना, मुझसे कहते हैं जब स्लीप करते हैं. Later on we realized कि भाई हर मरीज is not for sleep. आप ये अगर किसी को सपोज रिफ्लक्स है, हाइटस हर्निया है, उसके लिए स्लीव अच्छा ऑपरेशन नहीं है. तो then Roux-en-Y gastric bypass was very popular in the US and in the West. हम जब मीटिंग में जाते थे, बैठते थे, तो हमें ये वो कहते थे when we do Roux-en-Y gastric bypass, हम थोड़े डिप्रेस हो जाते थे कि भाई ये Roux-en-Y gastric bypass शायद एक इतना बड़ा ऑपरेशन है कि ये सिर्फ गोरे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. तो मैंने कहा let's start it. So we started it, and alhamdulillah today we do sleeve gastrectomies, Roux-en-Y gastric bypass,
single anastomosis gastric bypass, जिसको mini gastric bypass भी कहते हैं, and we do SARI-S, single anastomosis, duodenal bypass with sleep. तो and of course revision surgeries. तो बैराटिक सर्जरी में फिर ये नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं और मैं कुछ कर सकता हूँ या मेरे दोस्त कुछ नहीं. We wanted every center in Pakistan to do bariatric surgery, and I'm so grateful to Allah कि KP में लोगों ने bariatric surgery फिर शुरू की. शुरू में they were very lazy. ये डॉक्टर सामरा ने मेंशन किया, मैं हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स साल में 2 बार आता था वर्कशॉप के लिए, और ये शहजादे नहीं शुरू कर रहे थे. But once they started, they came with a big bang. Now bariatric surgery in Temergara in Balochistan में कि you can't travel that freely. दो कि हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, but still when they find somebody without gun or without any escort, that's an easy शिकार उठा लो इसको. तो that's unfortunate, but यहाँ पे आने का जो मकसद था मेरा, वो जब आप लोगों ने कॉल किया तो खैबर मेडिकल कॉलेज इज क्लोज टू माय हार्ट. मैंने कहा नहीं, I'll take a day off and I'll come, and here I am. Thank you so much, sir. तो अभी सर्जरी की हमने बहुत बातें कर ली हैं, तो हम थोड़े कैजुअल क्वेश्चंस पे आते हैं. Sir, when we look at you now, we see an accomplished man, we see a successful surgeon. लेकिन it all started somewhere, you know, from when you were a child. तो जब आप एक छोटे बच्चे थे, तो were you studious, ठीक है, या बचपन से ही आपका ये पैशन था to become a doctor, या ये बाद में somewhere along the journey develop किया आपने? बेटा शुरू में तो when I was very young, I don't know, I remember हमारी गांव के करीब दरगई है गांव है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल उस वक्त था, अभी भी तो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक डॉक्टर थी. एंड उस ज़माने में ये सूट का कोट पैंट का फैशन था बहुत. आई एम टॉकिंग ऑफ अर्ली 70s या लेट 60s. तो उसको मैंने देखा, ही वॉज अ वेरी स्मार्ट गाय, और उसको उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी उधर हॉस्पिटल में, और सब लोग कहते थे ये MBBS है. तो MBBS वॉज नॉट लाइक टुडे यू हैव MBBS इन एवरी स्ट्रीट देयर. वो तो पूरे इलाके में एक MBBS होता था. तो आई वॉज इंस्पायर्ड कि ये जो है ना, ये कोई टॉप की वो है. तो देन आई आस्क्ड कि MBBS कैसे बनता है, एंड देन पीपल टोल्ड मी कि भाई यू हैव टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट, आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, आपको क्लास में सबसे टॉप पे हो, और ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं. और फिर उस वक्त से मैंने कहा था कि मैंने डॉक्टर बनना है, बट आई डिडंट नो, छोटा था मैं, कि कौन सा डॉक्टर बनना है, क्या बनना है. एंड फिर मैं एक हमारे इलाके के एक और लड़का था, ही वॉज मेडिकल स्टूडेंट, खैबर में था, उस ज़माने में खैबर ही था. तो आई मेट हिम, एंड उसने मुझे कहा कि मैं स्कूल में था, उसने कहा कि अच्छा कॉलेज जो है वो एडवर्ड्स कॉलेज है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मैट्रिक में इतने नंबर ले लो कि तुम्हें एडवर्ड्स कॉलेज में दाखिला मिले. मैंने कहा कितने पे है वो एडमिशन, कहते हैं मिनिमम 600. तो हमारे ज़माने में मैट्रिक के 900 मार्क्स होते थे. तो मैंने जो 9th 10th में था, माई टारगेट वॉज नॉट टू बिकम अ डॉक्टर, द टारगेट वॉज टू गो टू एडवर्ड्स कॉलेज. और वो मैंने मार्क्स मेरे शुक्र अच्छे आए थे, तो आई गॉट इन टू एडवर्ड्स कॉलेज, और वहाँ से फिर FSC करके तो खैबर मेडिकल कॉलेज. सर डॉक्टर, आप एक डॉक्टर है ना, तो in the hospital you are Dr. Ghulam Siddique. So when you are at home, how are you like a person? Oh बेटा, घर में तो आप बिल्कुल वो जो है, it's family is totally different environment. My wife is not a doctor, luckily or unluckily, I don't know how to describe it. It is lucky you are. Yeah, नहीं बेटा, you know, it was by choice. I didn't want my wife to be a professional person. And I thought I should have somebody at home. And when I come home from the hospital, the discussion should not be about patients and medicine and things. I thought it should be a different environment. So you do not and have I'm one so room. happy. I'm so happy because I last night I came, no, the night before, or last night I came around 10 o'clock, right?
10 o'clock you come, you reach home, you have your dinner, and then you sleep, and the next day, 7:30, again you are in the hospital. What sort of a life is this? Right? So there is a great, great sacrifice by the family. And there is somebody who is looking after the house, your home, your children, your parents, your relatives. My parents died. I'm not advising you guys कि आप मेरी तरह हो जाओ family life. No, there are so many matching young doctors and they marry each other, so that works very well. Yeah, I'm not advocating that, but for me, it was by choice. My one was purely arranged marriage. I'm not saying by choice, you don't take me wrong, but it was 100% arranged marriage. That was my choice. I wanted my wife to be a housewife. Though she's not a housewife anymore, she's never in the house. So ये है कि there is a lot of sacrifice by the family. इतने ज़्यादा success जो है ना बेटा, success के लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती है. It doesn't come like that. You have to struggle, you have to work hard, or you need support. And I was lucky. I had very good friends, the people you can trust in, and that's very important. I had very good mentors, local here in Pakistan as well as abroad. तो मुझे कोई वो नहीं था, no regrets. सर ये जो आपने सर्जन की लाइफ बताई है कि 10 o'clock वापस आते हैं, then 7:30 they're back in hospital. हमारी ऑडियंस में से तो कोई सर्जन नहीं बनेगा. That's a very good question, बेटा. I got 2 sons and 2 daughters. जो मेरा छोटा बेटा था, he was very good in studies. मैं उसे कहता था कि आपने somebody has to continue the legacy. मैंने कहा तुमने डॉक्टर बनना है, तो he was strictly against it. कहते मैंने नहीं बनना. फिर मैंने बहुत फोर्स किया. इनिशियली तो वो यहाँ था बीकन हाउस में, फिर he went to Italy for IB. वो नहीं होता आपका जो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट कहते हैं, क्या कहते हैं, IB. तो ये A लेवल के इक्विवेलेंट जो है, उसने कहा मैंने नहीं बनना. फिर मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि देखें इसको शौक ही नहीं है डॉक्टर बनने का. कितने यूजलेस डॉक्टर्स फिर रहे हैं जिनको पेरेंट्स ने शायद मजबूर किया है कि वो डॉक्टर बने. दे माइट हैव बीन वेरी गुड इन अदर प्रोफेशंस, लेकिन उसको फोर्स मत करो. If somebody told me that your children have seen your lifestyle, that's why they are scared. They don't want to go into medicine. कि तुम जितना घर में कम नजर आते हो, हॉस्पिटल में ज़्यादा होते हो. तो that was probably the reason. तो मेरे बच्चों में my youngest daughter, she has become a doctor. वो आगा खान से ग्रेजुएशन उसने की है. अभी वो क्लीवलैंड में है, रिसर्च जॉब कर रही है US में. बाकी जो है वो नॉर्मल है, बाकी नॉर्मल है. हमारे डॉक्टर थोड़ी सी किसके हुए हैं. सर हमें आपके हाइकिंग का शौक कभी पता चला है? बेटा I love hiking. I'm not a sporty person to be honest with you, but hiking का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है. The problem is कि टाइम नहीं है. संडे को मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं ज़रूर जाता हूँ हाइकिंग पे. इस्लामाबाद में रोज़ ये सिक्योरिटी सिचुएशंस जो है ना, कभी जलसा जुलूस को स्टॉप करते हैं वो लोग, कभी जो है वो बाहर से लोग आ रहे हैं, कभी अमेरिकन आ रहे हैं, कभी ईरानियन आ रहे हैं. तो सारा नज़ला जो है ना वो इस्लामाबाद के सिटीजन पे है. तो अक्सर ब्लॉक होता है हमारा जो हाइकिंग वाला ट्रैक है. तो लास्ट वीक वाज गुड. अभी वापस थिंग्स हैव कम बैक टू नॉर्मल. इस्लामाबाद रहने के लिए बेटा इट्स अ नाइस प्लेस. सो मेनी थिंग्स that many other cities they don't have. So, like, do you try to go on a hike every Sunday? Every Sunday I try to. Like with friends or with family? With friends usually. Family का ये है कि my sons sometimes they might accompany me, but उनके अपने दुख होते हैं ना. कभी जिम जाते हैं, कभी स्विमिंग के लिए जाते हैं. They got other priorities. लेकिन you see a lot of people going up the trail. फैमिलीज होती हैं, काफ़ी लोग होते हैं उसमें. सर यंग डॉक्टर्स को आपकी क्या एडवाइस है जो अभी बर्नआउट से डील कर रहे हैं, जो भी प्रेशर, अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर? सो एनी एडवाइस फॉर यंग डॉक्टर्स? बेटा मैं आपको एक बात बताऊं. मैंने आपको बता दिया कि मैं खुद बहुत एक रूरल बैकग्राउंड है मेरा, एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, एक हम्बल बैकग्राउंड भी है.
تو کوئی نواب کا بیٹا میں نہیں تھا. تو اٹ واز اے کنٹینیوس اسٹرگل اور ہارڈ ورک. اور یہ ایک چیز میری یاد رکھیں کہ آپ نے ڈس اپوائنٹ کبھی نہیں ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیسیژن اور اپرچونیٹیز جو ہیں ان کو ٹائملی اویل کرو. نیور ایور تھنک نیور ایور تھنک کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, کل بھی آ جائے گا. ٹوڈے یو ہیو آسکڈ می فار دس پوڈ کاسٹ, ٹھیک ہے. ابھی میرے پاس ٹائم تھا کہ میں ٹیک اے ڈے آف اور آ کے, اور دس از مائی پیشن کہ میرے بچے ہیں, میں ان کو گائیڈ کروں اگر مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت. لیکن اگر میں کہتا کہ نہیں میں نیکسٹ ویک پہ ڈال دیتا ہوں, نیکسٹ ویک میرے اور کمٹمنٹس ہے, شاید میں کبھی نہ آتا. تو ایک اپرچونیٹی اگر آپ کو چھوٹی سی بھی ملے, آلویز اویل اٹ. ڈیسیجن آپ کوشش کرو کہ وہ ڈیسیجن ٹائملی لیا کرو. باہر جانا ہے اس سے پہلے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, یہ ٹھیک ہے. اگر شادی کرنی ہے تو میاں بیوی اگر ڈاکٹر ہے تو دیٹس فائن. لیکن اگر ایک ہاؤس وائف ہے, دوسرا, ان کے لیے بڑا اسٹرگل ہے. آپ باہر جاتے ہیں پوسٹ گریجویشن کے لیے, یو گٹ ہاؤس وائف, وہ بیچاری جو ہے نا اپنے ملک سے, رشتہ داروں سے, فیملی, ایوری باڈی شی از لیفٹ بیہائنڈ, تمہارے ساتھ آئی ہے اور تم نے ادھر یہ کیا ہوا ہے, سارا دن ادھر بیٹھے ہوئے, تو اس کے ساتھ جاتی ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ باہر جا کے کچھ اکمپلش کر لو, دین شادی تو پوری دنیا شادی ہے, مطلب بغیر شادی کے تو کئی شاید بہت کم لوگ رہتے ہیں. لیکن پری میچورلی شادی کی طرف جانا جو ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کہ کوئی ہوشیاری کا ہوا ہے. سر اگر آپ ڈاکٹر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ اگر میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا بیٹا, میں آئی تھنک آئی وڈ بی ان اے ٹیچنگ ان ون فارم اور دی ادر. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جس پروفیشن میں بھی ہوتا نا, میرے اندر ایک وہ ہے کہ ایک تو جیلسی ہوتی ہے نا کہ آپ کہیں کہ یہ بندہ ٹاپ پہ کیوں ہے. میرے اندر یہ نہیں کہ یہ کیوں ہے, میرے اندر یہ ہے کہ میں کیوں نہیں ہوں. وائی ہی الون, میں اس سے آگے بھی جا سکتا ہوں. اس کے اندر کیا ہے کہ میں نہ کروں. تو دیٹ از سم تھنگ کہ وہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. مطلب آپ ادھر اس ماحول میں ہم 10-12 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھے کہیں کہ یہ لڑکا جو ہے نا یہ بریلینٹ ہے, یہ ہر اس میں جو ہے نا یہ ہائکنگ بھی کرتا ہے اور یہ اسپورٹی بھی ہے اور یہ نماز بھی وقت پہ پڑھتا ہے اور یہ میوزک بھی ساتھ سنتا ہے اور یہ ہر فن مولا ہے, تو دیٹ از این انسپریشن فار می. میں کہتا ہوں میں کیوں نہ کروں. آئی تھنک اسٹوڈنٹس کا آج کل یہی ڈائلیما ہوتا ہے, دے لائک کمپیئرنگ دیم سیلفس ٹو ایوری ون, اینڈ انسٹیڈ آف اس کو ایک پازیٹیو چیز میں لے کہ وہ اس کو ایک نیگیٹو سینس میں لے لیتے. آئی تھنک دیٹس اے ویری پازیٹیو پرسپیکٹیو جو ہم اسٹوڈنٹس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. بیٹا اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو انتہائی پڑھاکو نہیں ہونا چاہیے. ٹو بی اے سکسیزفل ڈاکٹر ان پریکٹس آپ کو بہت زیادہ پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو غلط لائنس پہ نہیں ڈالنا چاہتا کہ پڑھو ہی نہ, نہیں پڑھنا چاہیے, بٹ آپ کے سوشل اسکلس ہونے چاہیے, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس ہونے چاہیے, آپ کو کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا چاہیے. اگر آپ بہت زیادہ شائع ہو نا, دس گوز اگینسٹ یو. لوگ تو کہتے ہیں بڑا شریف بندہ ہے, شریف از ڈفرنٹ. شرافت کرو, ہم تو شرافت کے اگینسٹ نہیں ہے, لیکن آپ بہت زیادہ کارنر مت ہو جاؤ. یس, اپنے آپ کو ذرا آگے لاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج کل کی جو دنیا ہے وہ ہمارے زمانے والا سلسلہ نہیں ہے. ابھی تو آپ کا جو وہ ہے ایجوکیشن, یور گرومنگ, اٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. Sir, you also run a YouTube channel. The YouTube channel, beta, is it's not for marketing. It is for the young surgeons. What I do is I record the laparoscopic procedures, جو interesting procedures ہیں, even basics بھی ہیں اس میں. And every Sunday, a guy who works with us, a technician, he comes to my house and he does the editing bit. Most of the young doctors, ان سے جو feedback مجھے ملتا ہے, that encourages me to do it more. Though I don't have much time for these activities, but this is again one form of teaching, and I enjoy doing it, and I'll keep on doing it as long as you guys say. Once you say stop it, I will stop it. We'll include the link in the bio. اور sir, approximately کتنی surgeries کر رہی ہوں گی آپ اب تک, like if you can give us like a rough estimate. Better if I
take only the gallbladder or laparoscopic cholecystectomies, so I have done more than 10,000 laparoscopic cholecystectomies alone. And I'm approaching the Guinness Book of World Record because I checked it, and there is nobody, a single surgeon with that much number. So hopefully I'll be the leader in the world. And I'm still young, I'm still operating it, I haven't stopped. So have you ever operated upon a patient who's like a family member or who's like a relative? So that would have been extra pressure on you. بیٹا ایتھیکلی ہم کہتے ہیں کہ بھائی یو ڈونٹ آپریٹ آن یور ریلیٹیوس, یو ڈونٹ آپریٹ آن یور باس. اس سے ایز یو مینشن آپ کے اوپر ایک پریشر آ جاتا ہے. بٹ میں اتنا بریو نہیں ہوں, بٹ آئی ٹیل یو میں نے بہت کلوز ریلیٹیوز کو بھی آپریٹ کیا ہے, کلوز فرینڈس کو بھی آپریٹ کیا ہے, اپنے ٹیچرس کو بھی آپریٹ کیا ہے. So many of my teachers, particularly from Khyber Medical College, جو کہ میرے دوسری طرف میں سوچتا تھا کہ it's an honor for me rather than a pressure on me, and alhamdulillah went very well. دوسری بات شاید یہ اس لیے بھی ہے کہ شفا میں جو پیشنٹس آتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ پیسے والے ہوتے ہیں, ان کا اپروچ یا ایکسیس ٹو ادر گڈ انسٹیٹیوشنز ان دا ورلڈ بھی ہوتا ہے. تو آپ کے اوپر ہر مریض جو ہے وہ ہاتھی ہے, چھوٹا کوئی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو پریشر ہے یہ ایک سسٹینڈ پریشر ہوتا ہے, یعنی یو آر سارٹ آف یوز ٹو اٹ. تو اس لیے آئی ڈونٹ نیور فیلٹ دیٹ سارٹ آف پریشر. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا اپنے گال بلیڈر کا آپریشن ہوا تھا, اینڈ اس میں مجھے کافی میں نے سفر کیا تھا, اینڈ دیٹ واز خیر ہے وہ کہانی پھر سے. So looking back, what was your proudest moment? بیٹا proudest moments. Yeah, moments. I would say moments. I think proudest moments were, the first one was when I scored good marks in my metric examination, which paved the way for the whole journey. And then when I got into the medical school, then when I got my FRCS, and after that, as I mentioned, these things are all laparoscopic surgery में achievements, پھر professional اور جو وہ ہے distinctions, وہ ساری آپ کے لیے پراؤڈ مومنٹس ہوتی ہیں. بٹ آئی تھنک جو سب سے زیادہ فیملی کے اس پہ میں جب دیکھوں تو when my daughter she got into the medical school, that was probably the proudest moment. بچوں کا بیٹا ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک فیلنگس ہوتی ہے جو کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اس کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. when your child is in pain, it hits here. باقی دنیا تو آپ روزانہ سک پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہو, روزانہ جو ہے نا پیپل ان ٹربل اور ان پین اور ڈسٹریس, that's usual. But when it comes to your children, that's a totally different scenario. تو ان کی خوشی بھی ظاہر ہے. when Aisha got into the medical school, بہت خوش. So professionally speaking, is there anything you wish you had done differently? No regrets, beta. No regrets. Alhamdulillah, I have accomplished whatever I wanted. Differently, تو میں ایک اسٹیج پہ I had the وہ کہتے ہیں نا پشتو میں ایک خواہش ہوتی ہے, ایک ارمان کہتے ہیں نا, انٹینس ڈیزائر کو, کہ I get into a job in Peshawar or in KP. You might say کہ why you are not working here? Why Islamabad? Yes? I was thinking that actually. تو بیٹا میں دیکھیں, یہ جو میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا نا کہ آپ اپرچونیٹیز لے لو, آپ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ میں کہاں,
اور اتنا بڑا ہو. I was a registrar in Glasgow Royal Infirmary. I applied for a senior registrar job in Peshawar. I was not selected. Okay? One. Then I went to Ayub Medical College, Ahmedabad, for an AP job while I was in Glasgow. I was not selected. Then, when I was in Cardiff, I came for another interview. And the interview was a district job, district surgeon. And I was not selected. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ خوشی سے جا کے ادھر بیٹھ گئے, it was not like that. These doors were closed for me. پاکستان میں کوئی میرے لیے جگہ نہیں تھی. وہاں سے ایک اپرچونیٹی آئی سعودی عربیہ کی, اینڈ the name was consultant. The title was a consultant. And in fact, that was a good job. But that was not a good place for living, for education of my children. That was a remote area, close to Yemen border. And اس کے بعد شفا والے مجھے وہ بھیجتے تھے, and I would throw them into a bin. Ultimately, ادھر حالات ایسے, یہ اللہ میاں کی طرف سے ہے. I have a firm belief in so many things, but two main things. One is روزی. جہاں پہ اللہ میاں نے آپ کے لیے روزی رکھی ہے, آپ ادھر ہی پہنچیں گے, whether you like it or not, آپ ادھر پہنچیں گے. دوسری موت ہے, جو ٹائم آپ کے لیے فکس ہے, nothing can change it, nothing. اب وہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ جی جہاز میں اتنے پلین جو ہے نا وہ کریش کر گیا اور سارے پیسنجر جو ہے نا they died, اور ایک بندہ تھا جس کا آخری وقت پہ اس نے ٹکٹ کینسل کیا. ہاں, تو وہ ٹکٹ نہیں کینسل کیا, اس کا ٹائم پورا نہیں تھا, یہ باقیوں کا تھا. سمپل از دیٹ. تو ان چیزوں میں تو when I joined Shifa International, by then it was a 100-bed hospital. کوئی بڑا ہاسپٹل تو نہیں تھا. And لیکن جب میں آیا تو I felt کہ یہ جگہ میرے لیے بنی ہے. کوئی بھی آپ کے کام میں انٹرفیئر نہیں کر رہا تھا, اور صاف ستھرا ماحول تھا. اینڈ میں نے آپ کو بتایا نا تھوڑی سی اسکلس میں لیپروسکوپک بھی لایا تھا, باقی چند سرجری بھی میں کرتا تھا. تو جب روزی والی بات تھی, وہ کبھی کبھی آپ کے کیسز ہوتے ہیں دیٹ 50-50. They can go the wrong way or they go the right way. میری والی رائٹ کی طرف جانی شروع ہو گئی. تو they brought me on say 70,000 rupees guaranteed income for the first year per month. وہ 2-3 مہینے بعد I crossed that. جو ارینجمنٹ تھی کہ 60-40, 60 آپ کے ہوں گے, 40 ہاسپٹل کے ہوں گے آپ کی فی میں, وہ میں نے کراس کیے. اینڈ فرام دیر onward I never looked back. اللہ کا کرم تھا, آگے. تو یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ پھر اسٹیج came. I came to Hyderabad Medical Complex for workshop. Workshop is what? You are teaching and training doctors. When I came out of operation theatre, I said, Allah. They rejected me. It was not the junior doctors or the students who rejected me, those guys who were sitting there, the hiring authorities. And today, I'm here as a teacher. The same happened in Ayub Medical College, Ahmedabad. I went there to demonstrate laparoscopic cholecystectomy in 2005 or 6, I don't remember the exact year. Whether I was asked that they bought equipment for laparoscopic surgery, but they need somebody to teach them or to start. Again, میں نے کہا اللہ you are great. تو یہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں اسٹوڈنٹ سے پرٹیکولرلی کہ پروفیشن میں پریکٹیکل اس میں ہارڈ شپ ضرور آتی ہے کیریئر میں, لیکن ادھر آپ نے اسٹیبل رہنا ہے. اسٹیبل مینس کہ وہ قرآن میں اللہ میاں کہتے ہیں ان مع العسر یسرا, یعنی ابھی آپ کی اوپر ٹف ٹائم ہے لیکن گڈ ڈیز آر کمنگ. جیسے جو ہمارے موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں, they're going towards USMLE or like AMC, but وہاں پہ they have very less opportunity to actually become a surgeon because mostly جو international medical graduates ہوتے ہیں they get an opportunity in medicine but not in surgery. So how do we counter that? Like دیکھیں بیٹا, things have become quite difficult. آئرلینڈ میں, UK میں بھی, US میں obviously surgery جو ہے وہ difficult ہے, but it's not impossible. Recently
میں ایک دو بندوں کو جانتا ہوں، ان کی میچ ہوئی ہے سرجری میں. 2 of my students, they are robotic surgeons, جو شفا میں تھے. In US. ہاں In US. ان یو ایس. اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں نہ جائیں. ہمارے وقت میں آئرلینڈ میں جاب نہیں ملتی تھی. ہم 6 months کے لیے جب آپ کو جاب مل جاتا تھا تو دیر واز نو گارنٹی کہ نیکسٹ منتھ آپ کو جاب مل جائے گی. اینڈ دا سیم واز ٹرو آف یو کے. مین لینڈ یو کے میں بھی ہمارا جو رجسٹرار روٹیشن اسکیم اس زمانے میں مجھے کارڈف میں اس میں 3 years روٹیشن مل گیا. تو وی ور سو ہیپی کہ بھائی 3 سال تک ہم نے یہ جو بھاگم دوڑ ہے یہ نہیں کرنی ہے جاب کے پیچھے. تو مشکل تھا اس وقت بھی، ابھی بھی ہے. ابھی تو اٹس اے مور اسٹرکچرڈ ٹریننگ. 5-6 سال آپ کو ٹرین کراتے ہیں پراپر. ہمارے وقت میں تو یہ نہیں تھا. اوورسیز کے لیے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے یہی رجسٹرار روٹیشن اسکیم فار 3 years، اور یہ پرمٹ فری ٹریننگ تھی فار 4 years. اس سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے تھے. تو دیکھیں یہ جو ہے نا ڈیفیکلٹیز آپ کو آئیں گی. یہ نہیں سوچو کہ تیار سب کچھ پڑا ہوا ہے، آپ نے پڑھنا ہے. اس کے طریقے ہیں ہاؤ ٹو گیٹ ان دیئر. پہلے آپ نے انٹرنشپ یا اس کو اٹیچمنٹ، کلینکل اٹیچمنٹ. اب آپ میرے ساتھ آ رہی ہیں روزانہ شفا میں، اور آپ کہتی ہیں کہ میں نے وہ کیا ہے پارٹ 1 کا ایگزام میں دے رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ ٹائم میں آپ کے ساتھ گزار کے سرجریز دیکھوں. شفا آپ کو 1 مہینے کے لیے الاؤ کرتی ہے. You come with me and you take interest in different surgeries, اور communication میں بھی اچھی ہو، مریض کے ساتھ بات میں بھی اچھی. And tomorrow you apply, you did your part 1 and you apply for a job training کے لیے، اور انہوں نے بھی آنا ہے. تو انٹرویو میں یہ بھی آ گئی، آپ بھی آ گئی. I know you means کہ آپ کا کتنا how much interested you are. اس شہزادی کو پہلی بار میں نے دیکھا کہ انٹرویو میں آئی ہے اور she is not very sure کہ اس نے سرجری میں کیا کچھ کرنا ہے. ہم تو کوشچن پوچھتے ہیں نا کہ بھائی آپ کا آگے انٹرسٹ کیا ہے، جنرل سرجری میں کیا ہے، لیپروسکوپک سرجری، اپر جی آئی سرجری، کولوریکٹل سرجری، الٹیمیٹلی تم کیا کرنا چاہو. لیکن اف یو آر بلینک، بیٹا کبھی بھی جب انٹرویو میں جاؤ گے نا تو یو شوڈ بی کلیئر. اگر آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نیور ایڈوکیٹ کہ آپ جھوٹ بولنا شروع کر دو، لیکن اگر آپ نے ایک فالس وہ بھی ہے، آپ انٹرویو پینل کے سامنے اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کر لو کہ جیسے یو آر دا فٹسٹ پرسن فار دس جاب. آپ کو پوری دنیا میں یہی اپرچونیٹی سب سے اچھی لگ رہی ہے. کل کو ریجیکٹ کر لو، وی ول آفر یو دا جاب، اور آپ کہیں کہ تھینک یو ویری مچ سر، مجھے ادھر مل گیا جاب، تو اس لیے یو بین ویری کائنڈ، یہ وہ ریگریٹ کر لو. Like don't seem uncertain. ہاں، لیکن یہ نہیں کرو کہ میں جی میں ایکچولی جی میں یہ اس میں گئے، کیونکہ ہم نے تو 10-15 بندوں کو انٹرویو کرنا ہے نا. وہ شہزادہ جو ہے وہ بینک کہتا ہے میری 5 پبلیکیشنز بھی ہیں، اور میں آئی وانٹ ٹو بی اے سرجن، اور میں نے تمہاری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، میں جو ہے نا ادھر شفا بھی آتا رہا ہوں، میں جو ادھر میٹنگ تھی اس میں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا. سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو شیر ہے، اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ انٹرویو میں پینل ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بہت زیادہ وہ ہونا اپروچ ہو. وہ اپروچ بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ بھی ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے کہ وہ اس کے تھرو آپ آئے ہیں، اس کے ریکمنڈیشن سے. وہ خود ایک بڑی بلا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ غلط بندے کو ریکمنڈ نہیں کریں گے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے دیٹس مائی ایڈوائس از کہ آپ نے ڈس اپوائنٹ کسی اسٹیج پہ نہیں ہونا. باہر اپرچونیٹی ملے تو جائیں، ضرور جائیں. مینی پیپل دے چینج دیئر مائنڈ. یہاں سے ایک اسپیشلٹی ذہن میں بٹھا کے چلے جاتے ہیں اینڈ دے کم اپ وتھ سم تھنگ ڈفرنٹ. دے بیکم اے اسپیشلسٹ آف سم تھنگ وچ دے نیور تھاٹ کہ وہ یہ، بیکاز اس میں اس کو اپرچونیٹی ملی، اس نے وہ پرٹیکولر اسپیشلٹی جو ہے نا ہی لائکڈ اٹ اینڈ دیٹس وائی ہی بیکم دیٹ اسپیشلسٹ. So you have an over 20-year relationship with Shifa. تو شفا کے بارے میں آپ کی کیا تھاٹ ہے؟ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. Shifa International is a very good hospital. And if you ask me why I'm staying there for so long, like it's a private institution, میرے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ میں چینج کروں. کافی اپرچونیٹیز آئیں، بلکہ لوگ میرے پاس انہوں نے اپروچ کیا، ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، آپ particularly these days you earn 100 rupees and 45 rupees go to the government.
in the form of tax. That's direct tax. Indirect تو آپ کو پتہ ہو تو آپ سب دیتے ہیں, ہم سب دیتے ہیں. جو سیٹسفیکشن ہے نا وہ یہ ہے کہ سرجری جو ہے I can train you. You will be a very good surgeon in 3-4 years time. میرے اسٹوڈنٹس ہیں and they are quite competent at doing surgeries. سرجری کے ساتھ صرف اسکل نہیں ہے, سرجری از اے فل پیکج. اگر آپ کے آپریشن تھیٹر میں انفیکشن کنٹرول پراپرلی امپلیمنٹڈ نہیں, اگر آپ کا CSSD از اے ڈپارٹمنٹ ویئر آپ کی جو اکوپمنٹ ہے سرجری میں جو آپ یوز کرتے ہیں ان کی اسٹرلائزیشن ہوتی ہے. آٹو کلیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اسٹرلائزیشن کے لیے. دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف یور پریکٹس. اگر آپ کے انسٹرومنٹ کلین نہیں ہے, اسٹرلائز نہیں ہے, تو آپ میں کیا ہوگا؟ آپ نے بہت اچھی سرجری کی ہوگی, دا وونڈ گیٹس انفیکٹڈ اور آپ کا آپریشن خراب ہو گیا. نا فار دا پیشنٹ آپ کے اسکل سے اس کو کوئی نہیں ہے, ہی وڈ سے کہ آپریشن کامیاب نہیں ہوا, اینڈ دیٹ گیو یو اے بیڈ نیم. اور ایز اے سرجن if you see a patient coming with infected wound after clean surgery or clean contaminated surgery and another one with infection, آپ ڈپریس ہو جاتے ہو. آپ اتنے ڈپریس ہو جاتے ہو کہ شاید آپ کی پریکٹس کا دل بھی نہیں کرتا. مزہ تو تب آتا ہے کہ آپ the reason I am a surgeon, why not a physician. یہ تو میں ہاؤس جاب میں بلکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ میڈیکل وارڈ میں مریض پڑا ہوتا تھا, جی یہ کب سے ہے, یہ 2 ہفتے ہو گئے, اس کو مسئلہ کیا ہے, یہ PO ہے. یار PO ہم نہیں سمجھتے تھے, واٹ از PO؟ نہیں جی پائریکسیا آف ان نون اوریجن. اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض بیمار ہے بٹ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور صبح آ کے 3 گھنٹے کا راؤنڈ کرتے ہو. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی تو, اور اس طرح خاموشی سے جاتے ہو, کسی سے زیادہ باتیں بھی نہیں کرتے ہو, اسٹیتھوسکوپ لٹکایا ہوا ہے, آرام سے جا رہے ہو. یار یہ کیا میں یہ بن سکتا ہوں؟ ہر بندے کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا. میں نے کہا نہیں, میں نے تو یہ نہیں کرنا. دوسری طرف سرجری کا مریض دیکھتا ہوں, ہرنیے کا آپریشن ہوا ہے, اگلے دن گھر جا رہا ہے خوشی خوشی, ہفتے بعد آتا ہے, سرجن بھی کہتے ہیں اس کے لیے گفٹ بھی لاتا ہے اور تھینک فل بھی ہے, سب کچھ ہے. میں نے کہا یہ اگر کچھ کرنا ہے تو یہی چیز ہے, اس کی طرف جاتے ہیں. So you want to see your patients happy and Happy, healthy. yes. A surgery is rewarding, very rewarding. اور یہ بیراٹک سرجری میں تو کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. آپ نے 6 مہینے پہلے آپریٹ کیا ہے, 6 مہینے بعد دیکھو اتنا پیشنٹ ہوتا ہے, وہ اتنا اسمارٹ نظر آتا ہے, تو آپ سے فوراً پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب پہچان لیا؟ کیونکہ اس کے دوست, اس کی فیملی, باقی لوگ وہ اسے کہتے ہیں کہ تم پہچاننے کی وہ نہیں رہے ہو, وہ نہیں ہو جتنے موٹے تھے آپ, ابھی اتنے اسمارٹ ہو گئے ہو. تو واقعی ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں. اکثر سے میں کہتا ہوں پرانی تصویر دکھا دو. Surgery is hectic but rewarding. Hectic but rewarding. That's a very good sentence. Always hectic, always rewarding. بہت ریئرلی آپ یو ریگریٹ کہ یار میں سرجن کیوں بنا ہوں. اینڈ سم ٹائم دا کیس از سو ڈیفیکلٹ کہ آپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں خود اس سے کوئی اچھا کام میں کرتا تو شاید بہتر ہوتا, بٹ دیٹ ہیپنز once in a while. Otherwise you enjoy your work. So any final thoughts or final advice for our audience and students? اسٹوڈنٹس کے لیے تو بیٹا میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا کہ ورک ہارڈ, کوئی شارٹ کٹ پہ مت جائے, ورک ہارڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اویل اپرچونیٹیز. میں خود سمجھتا ہوں کہ جو بھی اپرچونیٹی ملے باہر جانے کی, کبھی بھی یہ نہ کہو کہ میں نہیں جا سکتا. اللہ میاں ہیلپ کرتا ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہونا تو یو ول گیٹ دیر. جتنے بھی لوگ باہر گئے ہیں سب نے محنت کی ہے, ٹف ٹائم بھی گزارا ہے. اس طرح نہیں کہ آپ کے لیے تیار پلیٹ میں سب کچھ پڑا ہے, یو گو دینا. آپ لوگ ینگ ہو, جیسے گریجویشن ہو جائے, ہاؤس جاب کر لو. اگر باہر جانے کا چانس ملتا ہے, اویل باہر جانے میں آپ صرف میڈیسن نہیں اور بھی بہت کچھ سیکھتے ہو. تو میرا تو اپنا یہ مشورہ ہے کہ جو میں اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہوں, آپ بھی میرے بچے ہیں, آپ لوگوں کے لیے بھی اٹس دا سیم. باہر جائیں, ٹریننگ کریں, ڈونٹ لیو دیئر فار گڈ. ٹریننگ کر کے واپس آ جائیں. ہمارے لوگ دے نیڈ اس, اور یہ ان کے ساتھ ظلم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا, اور جب ہم باہر گئے اب ہم وہاں رہ جائیں.
نہیں, اگر یہاں اپرچونیٹی, ایز آئی ٹولڈ یو, مجھے میرے لیے سارے دروازے بند تھے, بٹ آئی میڈ مائی وے ان, اینڈ الحمد للہ آئی ایم ویری ہیپی. اینڈ اس سے زیادہ پروفیشن میں آپ یو کانٹ اچیو مور دین دیٹ واٹ آئی ہیو اکمپلشڈ. Thank you so much, Dr. Ghulam. That was all from our side. And any... Beta, I'm so grateful. I'm really, I think it's an honor for me, and I'll always take it as an honor. Sir has traveled all the way from Islamabad to Peshawar just for this podcast. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much for tuning in, and that's all from our side. And like YouTubers say, like, subscribe, and don't forget to press that bell icon. Thank you. Thank you.